اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں مخاطب کر کے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ بہت ہی اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہو، کوئی ایسی بات کرنی ہو جو کہ جدالی بات ہو، تو احسن طریقے سے بات کیجیے۔ اس آیت کے اندر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا اسلوب بتایا ہے، جس کو ہم نبوی اسلوب کہہ سکتے ہیں، اس کے ہمیں دو حصے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کی طرف جب بلانا ہے تو لوگوں کو بہت حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے بلانا ہے۔ ان کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے، ان کو جو نصیحت کرنی ہے، وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ اسلوب ہوا کہ لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کریں تو دانائی کے ساتھ کریں، حکمت کے ساتھ کریں، اچھے طریقے سے ان کو واعظ کریں، نصیحت کریں، ترغیب دیں، ترہیب بھی ہو لیکن ترغیب بھی ہو۔ یوں نہ ہو کہ آپ ان کے سامنے ایک ایسی چیز رکھیں جس کے نتیجے میں وہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور ان کو اندازہ ہو کہ شاید اس راستے پر چلنا مشکل ہے، اور نہ اتنی نرمی رکھیں اس میں کہ وہ سمجھیں کہ بھئی آج کی جو ہماری زندگی ہے وہ بھی بالکل درست ہے، تو ہمیں کسی اور تبدیلی کی کیا ضرورت ہے۔ تو حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا اور بہت اچھی نصیحت کے ساتھ سمجھانا۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے اور اس کو وعظ و نصیحت شروع کی، اور بعض سخت کلمات بولے، بہت سخت۔ اور بادشاہ کو ظاہر ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے، فضول خرچیوں کے بچنے کے، اپنے جو عاملین ہوتے ہیں، جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے نصیحت کی کہ ان کو سمجھاؤ، ان کی طرف سے بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے، بعض دفعہ فلاں چیز ہوتی ہے، خرابیوں پر انہوں نے نشاندہی کی اور ٹوکا اس کو سختی کے ساتھ۔ وہ بادشاہ خاموشی سے سنتا رہا، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنی گفتگو ختم کی تو اس بادشاہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت اچھے آدمی کو مجھ سے بہت برے آدمی کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مراد یہ تھی کہ آپ سے ظاہر ہے کہ درجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، اور فرعون اللہ کا منکر، اللہ کا عذاب نازل ہوا، جبکہ بادشاہ نے کہا میں مسلمان ہوں، تو یقیناً وہ مجھ سے اس معاملے میں برا تھا کہ وہ اللہ کا منکر تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قولا لہ قولا لینا، کہ آپ ان کے ساتھ نرم طریقے سے بات کریں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے پاس نصیحت کرنے آئے ہیں اور آپ اتنے درست طریقے سے سخت کلمات کے ساتھ جھڑک کر بات کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون تک کے پاس جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ تلقین کی کہ آپ ان سے نرم طریقے سے بات کریں۔ تو اس سے ایک بات یہ نکل کر آتی ہے کہ خوش اسلوبی سے بات کرنا، حکمت سے دعوت دینا، اگر وہ کسی سوال کے جواب میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ذہنی طور پر مشکل ہے، شکوک اور شبہات میں ہے، تو اس کو حل کرنا، اس کو نصیحت کرنا، ترغیب اور ترہیب سے کام لینا، یہ دعوتی اسلوب، نبوی دعوتی اسلوب کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی اسلوب کا جو دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ایسا موقع آتا ہے کہ بعض دفعہ سامنے والوں کے ساتھ گفتگو کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک بحث ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں تک بھی نوبت آتی ہے کہ ان کے بعض ایسے نظریات جو کہ غلط نظریات ہیں، یا بعض ایسی چیزیں جو کہ وہ غلط کرتے ہیں، اس پر تنقیدی طریقے سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کے اوپر تنقید کرنی پڑ جائے، اس کے بارے میں سخت بات کرنی پڑ جائے اور اس کی مخالفت میں کوئی بات کرنی پڑ جائے، جسے ہم کہتے ہیں کہ جدالی طریقہ ہو، جدلیات اس کے اندر آ جاتی ہوں، مناظرے کی نوبت آتی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر ان کے ساتھ یہ نوبت آتی ہے، اور یہ نوبت آتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ دعوتی گفتگو کرتے ہیں، آپ اس کو اپنے اسلوب کی طرف بلاتے ہیں، تو جب آپ خیر کی بات بتاتے ہیں تو وہ جواب میں بعض سوالات اٹھاتا ہے، بعض دفعہ بحث کرتا ہے، بعض دفعہ وہ ایسے نظریات پیش کرتا ہے جو ہماری دعوت سے متصادم ہوتے ہیں، اس کے برعکس نظریات ہوتے ہیں، تو ان نظریات کی تردید کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کو اس کی غلطی کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے، ان کے غلط نظریات کے پر تنبیہ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جب آپ کو ایسا کرنا پڑے تو آپ بہت ہی احسن اور سب سے بہترین طریقے سے ان کے ساتھ یہ جدلیاتی اسلوب اختیار کریں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی بحث ہوتی ہے، ان کی غلطی پر نشاندہی کرنی پڑتی ہے، ان کی خامیاں بتانی پڑتی ہیں،
تو اس کے اندر احسن طریقہ اچھا اسلوب اختیار کیا جائے۔ یہ دونوں باتوں کی آج کے دور میں ضرورت اس لیے ہے کہ جب سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے اپنی باتیں شروع کی ہیں تو بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ، بہت نیک نیتی کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ دو مذہبوں کے درمیان بعض دفعہ وہ آپس میں محاکمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک طرح کا کمپیریٹیو ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بحث کر رہے ہوتے ہیں کسی مخالف مذہب کے بارے میں یا کسی مخالف مسلک کے بارے میں یا کسی مخالف رائے کے بارے میں۔ تو اپنی طرف دعوت دینے کے اندر بھی بعض دفعہ ایسا اسلوب نظر آتا ہے کہ لوگ سختی اختیار کرتے ہیں، سامنے والے کو بالکل غلط قرار دیتے ہیں، اس کو طریقے سے سمجھانے کے بجائے اس کے پر طعن کرتے ہیں، ان کے پر طنز کرتے ہیں، ان کو اپنی سخت کلمات کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے ساتھ کوئی مناظراتی انداز میں گفتگو کرنی ہو، کوئی بحث کرنی ہو تو اس کے اندر نہایت سختی اختیار کی جاتی ہے، ان کے ساتھ تلخ کلامی کی جاتی ہے، ان کے نظریات کو غلط بتانے کی اور ان کو سخت الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم اب اس بحث میں جیت جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو تلقین کردہ نبوی دعوتی اسلوب ہے، جو منہج ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سامنے والے کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کے ساتھ بحث کرنی ہے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، تو مقصود سامنے والے کی ہدایت پیش نظر ہو کہ وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ جملہ ارشاد فرما دیا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیں گے۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے راستے پر آ جائے، اپنے غلط نظریات کو چھوڑ دے، اور اگر کوئی شخص غلط نظریات کا پرچار کرتا ہے اور وہ پھیلاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جب ہم اس کے پر کوئی کلام کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بحث کرتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی مناظرہ کرتے ہیں، تو اس کا اسلوب بھی ایسا ہو کہ سامنے والا سنے تو اس منطقی اور نرم اسلوب اور مضبوط جاندار اسلوب کے نتیجے میں وہ اس طرف متوجہ ہو۔ سامنے والے کو گالی دینا یا ان کے پر طنز کرنا یا تشنیع کرنا، اس طرح کے نتیجے میں انسان کے اندر بیزاری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر خاص قسم کا ایک گروہی جو پسندی ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، تحزب ہم جسے کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو میں پچھاڑوں، یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سامنے والے کو پچھاڑوں، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف بڑھنے کا اسلوب پیچھے چلا جاتا ہے، شخصی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو دعوت کے اندر آگے لانا، جیتنے کا منظر، جیتنے کی کیفیت سامنے ہوتی ہے۔ یہ دعوتی اسلوب کا طریقہ نہیں۔ اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے ایسے حضرات ہیں چاہے وہ چینل کے تھرو اپنی کوئی دعوت کا اسلوب کرتے ہوں، کہیں پر گفتگو کر کے کرتے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ بالکل کریں یہ کام، یعنی کہ جو جدلیات والا کام ہے، بحث والا کام ہے، کمپیریزن والا کام ہے، وہ بالکل کرنا چاہیے، تاکہ سامنے والے کو ہم بتائیں کہ اگر آج ہم کسی تہذیب کے مقابلے میں اپنی اسلامی تہذیب کا دفاع کرتے ہیں، اس کا پرچار کرتے ہیں تو اس کی یہ خصوصیات ہیں، اور سامنے والا اگر اپنی کوئی تہذیب کا پرچار کر رہا ہے تو اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ علمی اسلوب میں، دعوتی اسلوب میں، نرمی کے ساتھ اور بہت ہی احسن طریقے سے اگر یہ کام کیے جائیں تو یقیناً اس دعوت کا اثر ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی دعوتی اسلوب پر نظر کرتے ہوئے ہمیشہ ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کو ہم اللہ کی طرف حکمت سے بلائیں، بہت احسن طریقے سے نصیحت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنی ہے، بحث کرنی ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے کی جائے، تاکہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف آئیں اور اللہ کے جو سبیل کا لفظ استعمال کیا، ادعو الی سبیل ربک، اس دعوت کے اسلوب پر صحیح معنوں پہ عمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com